ایک اینکر کی تقریر بہت مشہور ہوئی سیاسی جماعت کے ایک اجتماع میں. تقریر کرنے والے وہ اینکر کچھ نامعلوم لوگوں سے مخاطب تھے. ان سے کہہ رہے تھے تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکو ہیں, تم نے مجھے ثبوت دیے تھے, مجھے ویڈیوز دکھائی تھیں, مجھے فائلیں پڑھائی تھیں, مجھ سے آفیسرز کو ملوایا تھا, مجھے بتایا تھا کہ یہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, یہ تمہارا ملک کھا جائیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ میں انہیں ملک نہیں کھانے دوں گا. میں قائل ہوا تھا کہ میں یہ لڑائی لڑوں گا. جب میں نے یہ گفتگو تقریر سنی تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات ضرور آئی تھی کہ بطور صحافی صرف ایک طرف کا موقف سن کر کیسے قائل ہوا جا سکتا ہے. آپ نے کیسے تصدیق کی کہ آپ کو جو فائلیں دکھائی گئی تھیں, جو ثبوت دکھائے گئے تھے وہ درست ہیں؟ آپ نے ثبوت دکھانے والوں سے یہ کیوں نہیں پوچھا تھا کہ ثبوت تو ججز کو دکھائے جاتے ہیں, آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر کسی کو صحافی ہونے کا دعویٰ ہے تو خود تک پہنچنے والی کسی خبر کی تصدیق کرنا بھی صحافی کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. کسی آفیسر کی دکھائی فائل پر ہی قائل ہو جانا غالباً صحافت نہیں کہلائے گا. اور یہ تو صرف ایک مثال ہے جو ان اینکر کی اپنی تقریر سے سامنے آ گئی. میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور میرا مقصد کسی پر بھی نکتہ چینی کرنا نہیں ہے, بلکہ میرا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ صحافت اور صحافی عمومی طور پر تنقید کی زد میں ہے. صحافیوں کو ان الزامات کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ صحافت کرنے کے بجائے پارٹیوں کی ترجمانی کرتے ہیں, یک طرفہ خبریں دیتے ہیں اور اس کے عوض رقم سے بھرے لفافے بھی وصول کرتے ہیں. خیر, مجھے ایک تربیتی ورکشاپ میں شریک ہونے کا موقع ملا جس کا عنوان تھا کاؤنٹرنگ ڈس انفارمیشن اینڈ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ فار پبلک انٹرسٹ, یعنی عوام کے مفاد میں غلط معلومات کو روکنا اور تحقیقاتی صحافت. اس ورکشاپ کا انعقاد میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی نامی ادارے نے کیا تھا اور اس میں دیگر بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو آپ نے صرف اس کی بات سن کر وہ خبر چھاپ نہیں دینی یا نشر نہیں کر دینی, بلکہ پہلے چھان بین کرنی ہے, پھر وہ خبر چلانی ہے. وہ چھان بین کرنے کے 5 پیمانے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ 5 چھلنیاں ہیں جن سے آپ نے اس سورس کو گزارنا ہے جو آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہے. پہلا پیمانہ تو یہ ہے کہ آپ نے غور کرنا ہے کہ جو فرد یا ادارہ آپ کے پاس خبر لے کر آ رہا ہے, آپ کا سورس ہے, اس کا اپنا ایجنڈا کیا ہے. کیا یہ خبر چلوا کر وہ کسی فرد یا ادارے یا جماعت کے خلاف کوئی بیانیہ تو نہیں بنوانا چاہتا, کوئی نیریٹو تو نہیں بنوانا چاہتا؟ کیا یہ خبر چلوا کر وہ کسی کو غیر مقبول تو نہیں کرنا چاہتا, کسی کو ملزم تو نہیں ٹھہرانا چاہتا؟ کیا یہ خبر چلنے سے کسی دوسرے فرد یا ادارے یا جماعت کو فائدہ تو نہیں پہنچانا چاہتا, کسی ایک نیریٹو کی ترویج تو نہیں چاہتا؟ آپ نے یہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ جو اتنا مہربان ہو کر آپ کا سورس بن رہا ہے, آپ کو معلومات دے رہا ہے, تو اس کا اپنا فائدہ کیا ہے اس میں. جب آپ یہ غور کر لیں گے, خود سے یہ سوال پوچھ لیں گے اور آپ کو لگے گا کہ یہ جو آپ کا سورس ہے یہ خبر آپ کو دے کر اصل میں تو اپنا فائدہ چاہتا ہے, تو آپ اس کی دی ہوئی خبر پر یقین کرنے میں محتاط ہو جائیں گے اور صرف اس کی دی ہوئی خبر نہیں چلائیں گے, بلکہ پہلے خود کوئی تحقیق کریں گے, دوسرے فریق کا موقف لیں گے. صحافت نے کوئی بھی خبر چلانے کے جو معیار مقرر کیے ہیں انہیں پورا کریں گے, پھر جا کر آپ کو خبر چلائیں گے. صرف کسی سے سن کر خبر کو آگے نہیں سنائیں گے. دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ذریعہ یا سورس آپ کے پاس خبر لے کر آیا ہے, کیا وہ آپ کا ماما لگتا ہے؟ اگر وہ آپ کا ماما نہیں لگتا تو سوچیں کہ وہ یہ خبر کیوں لایا ہے. اگر وہ آپ کا ماما بھی نہیں لگتا اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ خبر پلیز چلا دو, لیکن دیکھو اس میں کہیں میرا نام نہیں آنا چاہیے, تو پھر بھی بطور صحافی آپ نے ٹھٹک جانا ہے, رک جانا ہے وہیں پہ. جب کوئی بھی فرد یا ادارہ کسی پر الزام لگائے, اس الزام کی خبر چلوانا چاہے اور اپنا نام خفیہ رکھنا چاہے, تو بہت زیادہ امکانات اس بات کے ہوتے ہیں کہ اس خبر کے چلنے میں اس کا اپنا بھی کوئی مفاد ہے. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس موضوع پر وہ خبر دے رہا ہے خود اس کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے. مثلاً محکمہ ریلوے کا کوئی سورس آ جاتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو خبر دیتا ہے وہ محکمہ پولیس کی, تو آپ نے محتاط ہو جانا ہے, خود سے سوال کرنا ہے کہ یار یہ ریلوے کا بندہ
یہ محکمہ پولیس کی خبر کیسے نکال کر لے آیا ہے؟ یہاں واضح کر دوں کہ میں سورس کی خبر کو مسترد کرنے کا نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی مشکوک چیزیں سامنے آئیں تو پھر آپ نے زیادہ احتیاط کرنی ہے اور تحقیقات کے بعد ہی فیصلہ کرنا ہے کہ خبر چلانی ہے یا روک لینی ہے۔ سورس کی چھان بین کا تیسرا پیمانہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سورس ہے یہ کتنا قابل اعتبار ہے، اس کی شہرت کیا ہے۔ کیا اس کی شہرت یہ ہے کہ یہ دوسروں پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے؟ کیا اس کی شہرت یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بدنام کرتا رہتا ہے؟ کیا اس کی شہرت یہ ہے کہ یہ حکومتوں کے گرانے میں ملوث رہا ہے؟ کیا اس کی شہرت یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں بنانے میں ملوث رہا ہے اور ایسا کرتے ہوئے کچھ سیاسی رہنماؤں کو مقبول بنانے اور کچھ کو غیر مقبول بنانے کی مہم کا حصہ رہا ہے؟ اگر خبر لانے والا وہ فرد یا ادارہ ماضی میں ایسی حرکات میں ملوث رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ کتنا قابل اعتبار ہے۔ چوتھا پیمانہ یہ ہے کہ آپ نے سورس کی فائل سے ہی قائل نہیں ہو جانا، بلکہ اس سے کچھ سوال بھی کرنے۔ آپ نے سورس سے پوچھنا ہے کہ بھائی جان یہ جو آپ خبر لائے ہیں میرے پاس، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ کیا آپ کے پاس صرف خبر ہی ہے یا اس کے ساتھ کوئی متعلقہ دیگر دستاویزات بھی ہیں جو کہ یہ ثابت کریں کہ آپ کی خبر اصلی ہے؟ اور کیا یہ جو دستاویزات ہیں یہ آپ نے خود سے گھڑ لی ہیں یا یہ اصلی دستاویزات لے کر آئے ہیں؟ کیا آپ ایسا تو نہیں کر رہے کہ مجھے پورے سچ کا صرف ایک حصہ بتا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی چھان پٹک وہ صحافی نے ہی کرنی ہوتی ہے، اپنے سورس سے سوالات پوچھنے ہوتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر آپ نے سورس سے پوچھنا ہے کہ یہ جو فائلیں آپ مجھے دکھا رہے ہیں میں انڈیپینڈنٹلی ان کی ویریفیکیشن کہاں سے کر سکتا ہوں، ان کی تصدیق میں کہاں سے کر سکتا ہوں؟ ان فائلوں میں موجود جو مواد ہے یہ آپ تو میرے پاس لے کر آئے ہیں اور آپ تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں یہ اصلی ہے، لیکن آپ کے علاوہ میں اور کس کے پاس جا سکتا ہوں جو مجھے بتائے کہ ہاں یہ مواد اصلی ہے، تصدیق شدہ ہے؟ ویریفائی کیسے کروں میں؟ ان سوالوں کا جواب بھی تسلی بخش ہوا تو ہی سورس کی دی گئی خبر چلائی جائے گی، ورنہ مزید چھان بین کے لیے روک لی جائے گی۔ تو صحافیان اور دیگر صاحبان، اگر آئندہ کوئی آپ کے پاس فائلیں لے کر آئے کہ اس کی بنیاد پر خبر چلا دیں تو قائل ہونے کے بجائے پہلے کچھ تحقیق ضرور کر لیا کریں، کیونکہ یہ ہی صحافت ہے۔ نوک جھوک کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عمیر محمود۔